بڑے شوق سے سن رہا تھا گانا، ہم ہی بیٹھ گئے راستہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ بڑی خوبصورت آواز تھی، لہجہ بڑا اچھا تھا، عوام بڑے محظوظ ہو رہے تھے۔ جی تو کرتا تھا کہ حافظ صاحب اپنی تلاوت کو توڑ دیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ ان سے مستفید ہو سکیں، لیکن انہوں نے بہت جلد یہ بات ختم کر دی۔ میں آپ کو صرف ایک حدیث سنانے کے لیے اٹھا ہوں، ذرا سماعت فرما لیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور ابو داؤد شریف کی یہ روایت ہے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر۔ کوئی بھی دن ایسے نہیں ہیں جو عشرہ ذی الحجہ جو شروع ہو چکا ہے اس میں کیا ہوا عمل اللہ کو اتنا پیارا لگتا ہے کہ دیگر ایام میں کیا ہوا عمل اتنا مراتب والا، اتنا پسندیدہ نہیں ہوتا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ولا الجہاد فی سبیل اللہ، کیا اللہ کی راہ میں کیا ہوا جہاد بھی دیگر ایام میں ان دنوں میں کیے ہوئے عمل سے افضل نہیں؟ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ولا الجہاد فی سبیل اللہ، دیگر ایام میں جہاد اگرچہ بہت بڑا عمل ہے، بہت اللہ کو محبوب عمل ہے، لیکن ان ایام میں کیا ہوا عمل اس جہاد سے بھی افضل ہو جاتا ہے۔ الا رجل خرج بنفسہ ومالہ، لیکن وہ بندہ جو اپنے مال کو، اپنی جان کو لے کر میدان کارزار میں جاتا ہے، دونوں ہی چیزیں قربان کر دیتا ہے، وہ بندہ آگے گزرتا ہے۔ تو محترم حضرات، یہ جو ایام شروع ہو چکے ہیں یہ رمضان سے بھی افضل دن ہے۔ رمضان کی راتیں افضل ہیں جن میں لیلۃ القدر آتی ہے، ایام میں یہ دن سب ایام پر فضیلت رکھتے ہیں اور اس میں کیا ہوا عمل اللہ کو بہت زیادہ پیارا لگتا ہے۔ محترم حضرات، بڑی تگ و دو کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ، بڑے لگاؤ کے ساتھ اور بڑے چاؤ کے ساتھ اس میں نیک اعمال کرنے چاہیے، صدقہ و خیرات بھی کرنا چاہیے، نفل و نوافل بھی پڑھنے چاہیے اور ذکر و اذکار بھی کرنا چاہیے اور تلاوت کلام مجید سے بھی شاد کام ہونا چاہیے۔ یہ سارے اعمال جو نیکی کے اعمال ہیں اس میں کرنے چاہیے۔ صحابہ کرام تو اتنے شوق، اتنے ذوق سے اعمال کرتے تھے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو ہریرہ اور سیدنا عبداللہ ابن عمر بازاروں میں چلے جاتے، یخرجان الی السوق، وہ بازار میں چلے جاتے، ویکبران، وہ دونوں بلند آواز سے تکبیرات پڑھتے، اور اہل شہر بازاروں کے لوگ بھی ان کے دیکھا دیکھی تکبیرات، ان کی تکبیرات کے ساتھ پڑھنا شروع کرتے۔ اس میں لا الہ الا اللہ پڑھنا بہت افضل کلام ہے، الحمدللہ پڑھنا بڑا افضل ہے، سبحان اللہ کہنا بڑا افضل عمل ہے۔ تو محترم حضرات، شعوری طور پر بہت تگ و دو سے، بڑی محنت سے، بڑے جذبے سے ان ایام میں نیک اعمال کرو، اور نیک اعمال کرنے سے اللہ انشاءاللہ بہت خوش ہوگا۔ آپ کے نامہ اعمال میں بڑی نیکیاں لکھے جائیں گی، ان اعمال کو ضائع نہ کیجیے، یہ بہت اچھے عمل ہے۔ آپ دیکھیے اس میں ایام ترویح بھی ہے، یوم نہر بھی ہے اور یوم کر بھی ہے، یعنی عرفہ کا دن اللہ کو بڑا محبوب ہے، وہ بھی ان ایام میں ہے، اور عرفہ کے یوم النہر بھی ہے جس دن
بندے قربانیاں کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خون بہاتے ہیں، یہ دن بھی اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ اور اس سے اگلا دن یوم القر ہے، جس میں منا میں حاجی قرار پکڑتے ہیں، وہاں پر جا کے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ تینوں ایام بڑے محبوب ہیں، بڑے پیارے ہیں۔ تو محترم حضرات، اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ ان میں کیے ہوئے اعمال کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، ہم بڑے ذوق سے، شوق سے، نیکی کے جذبے کے ساتھ ان ایام میں عمل کریں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔